اور ویلکم پارٹیسپینٹس. آج ہمارا سیکنڈ ڈے ہے اور وی آر ڈسکسنگ اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک کیونکہ ایز اے ہیومن بینگ وی اسپینڈ اے ویری کمپلیکس لائف جس میں نہ صرف ہمیں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنی سوسائٹی کو اور اپنی ورک پلیس کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ ویریبلس، بہت زیادہ فیکٹرز جو ہماری لائف کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سمپلی جو سمپل وے آف لیونگ ہے دیٹ از ناٹ ویری مچ پاسبل ان دا کرنٹ سچویشن کہ ہم سمپلی اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کی بجائے وی ہیو ٹو مینیج آور سیلوز. And especially more so if we are a government servant or we work in an organization which is criminal justice related, because any decision of the criminal justice system can deprive people's liberty and even life. So اس حالات میں ہمیں جو بھی ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے یا جو بھی ہم اپنے ایکشنز کرتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ اور بڑے ڈیلیکیٹ ہوتے. ان کو سمپلی کہ جیسے چیزیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں اسی طرح ان کو آگے جانے دینا یہ پاسبل نہیں ہے. ناٹ اٹ از ڈیزائربل ایز ویل. اس میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں سوچ سمجھ کرنی ہے اور اس کو جو مختلف چیزیں اس میں آتی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جو سیلف مینجمنٹ کرنے کے طریقہ کار، اس میں سیلف مینجمنٹ میں یہ ہے کہ ہمارا گول سیٹنگ ہوتا ہے کہ ہم نہ کوئی گول بناتے ہیں کہ ہم نے لائف کا گول کیا بنایا ہے، ہم نے فیملی کا گول کیا بنایا ہے، ورک پلیس پہ جہاں آپ کام کرتے ہیں ایز اے پروسیکیوٹر وہاں آپ کا گول کیا ہے، اور آپ کی اپنی فیملی کے لیے اور بچوں کے لیے آپ نے کیا گول بنایا ہوا ہے. اور گول سیٹنگ کے علاوہ آپ کو ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے. ایک طریقہ کار جو پریویسلی ہمارے انسیسٹرز سینچریز بیک کے جیسے ٹائم آتا تھا اسی طرح اس کو گزار لیتے تھے، ان کے لیے لائف اتنی کمپلیکس نہیں ہوگی جیسے ہم سوچتے ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ کرنا کہ کانشیسلی ہم اپنے ٹائم کو پلان کریں، نہ کہ سمپلی کہ صبح ہوگی اٹھ گئے اور رات آئی ہے تو سو گیا، بھوک لگی تو کھا لیا. وہ سسٹم شاید ابھی پاسبل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کچھ آرگنائزیشنل سکلز ہیں جن کی بیسس پہ ہم اپنے آپ کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرتے ہیں ان دا ورک پلیس جہاں آپ کام کر رہے ہیں اور ان آور پرسنل لائف. اور پھر یہ ہے کہ ہم موسٹلی ہمارے جو ڈسیزن میکنگ ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ایک کام کرنا ہے، اس کے لیے یا آپ کے پاس ملٹیپل چوائسیز ہیں، اس میں کون سی چیز آپ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور کون سی چیز کو نو کہہ رہے ہیں. تو یہ ڈسیشن میکنگ جو ہے یہ چار چیزیں ملا کے، جس میں سیلف مینجمنٹ، جس میں گول سیٹنگ، ٹائم مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل سکلز، یہ سارے کے سارے ملا کے اوور آل ان کو ہم سیلف مینجمنٹ کی کیٹیگری میں یوز کرتے ہیں تاکہ ہم ایفیکٹو پلیئرز ہو سکیں. اور جس میں ہم جو ڈفرینٹ ہماری پریورٹیز ہیں، جو ڈفرینٹ ہمارے اوپر پریشرز ہیں، ان کو ایک قسم کا ایکول ٹائم دے کے یا جو ٹائم وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس کے مطابق ہم چلیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو فار دیز 4 ٹاپکس وی ہیو 2 days ٹوڈے اینڈ ٹمارو. تو آج ہم شروع کرتے ہیں ڈسیشن میکنگ سے، اور جہاں تک آج ہم کر سکے بقایا ٹاپکس جو ہیں about 2 topics we will do tomorrow. So
آپ جس پوزیشن میں ہیں وہاں ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ انفارمل نہیں ہے. آپ کرمنل جسٹس سسٹم میں کام کر رہے ہیں تو وہاں سمپلی کہ جی میں کتنے بجے کورٹ آ جاؤں گا, میں کون سا جو گواہ آج پیش کرنا ہے, کون سے کیس کو میں نے پرسو کرنا ہے, کس میں بیل اپلیکیشن ہے, اس میں میں نے کیا آرگومنٹس دینی ہیں, یہ وہ نہیں ہے جو آپ کے ومز پہ یا آپ کی بس آپ کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. یہ وہ ہے جو بڑی بڑی فارمل, جس میں لوگوں کا ایون اگر ایک دن بھی وداؤٹ اینی ریزن یا وداؤٹ اینی لاجک اور آپ کہہ لیں کہ ایویڈنس اگر ان کی لبرٹی جو ہے وہ ڈپرائیو ہوتی ہے تو اٹس اے بگ تھنگ کہ اٹس ناٹ اونلی آئی مین very harmful for the society. It may be harmful for the officer who may be responsible for this sort of action. So یہ ڈیسیشن میکنگ جو ہے ایز اے پروزیکیوٹر وہ ایک ڈفرینٹ نیچر کی ہے, اور اس کے بارے میں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو مائی فرسٹ کویشچن ٹو یو از کہ آپ ایز اے پروزیکیوٹر کس کس قسم کے ڈیسیشنز کرنا پڑتے ہیں ڈیلی آپ کو ورک پلیس پہ. فار دا ٹائم بینگ وی لیو دا فیملی ایشوز اسائڈ, تو ہم پروفیشنل سیٹنگ میں بات کر رہے ہیں کہ کس قسم کے ڈیسیجن میکنگ آپ کو کرنا پڑتی ہے, اور اس کے لیے آپ کون کون سے میتھڈ یوز کرتے ہیں, کیا آپ کے پاس سکلز ہیں یا ٹریننگ ہے, یا آپ کا کیا آئیڈیا ہے ڈیسیجن میکنگ جو کرمنل جسٹس سسٹم میں آپ کے رول میں ہوتی ہے. السلام علیکم سر. یس سر. سر موسٹلی ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ وٹنس, اگر ایویڈنس اسٹیج ہے تو وٹنس کے بارے میں ہمیں ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. ہم جب وٹنس کو پریپریشن کروا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا وٹنس چلانا چاہیے, کون سا وٹنس چلانا نہیں چاہیے, تو اور کون سا جو وٹنس ہے وہ مٹیریل وٹنس ہے. تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ وٹنس کو دیکھنا ہوتا ہے, اس میں ڈیسیجن ہمیں لینا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنے سارے وٹنس ہیں, جو 8-9 وٹنس ہیں جو کہ جن کا چلان میں نیم مینشن ہے, تو ہمیں کون سے وٹنسز کو چلانا چاہیے جس سے جو ہے وہ ایویڈنس ہماری اچھی ہوگی اور ڈیسیجن پہ افیکٹ پڑے, مطلب اس کا جو فروٹفل رزلٹ آئے گا. ویری گڈ آنسر ایکچولی. اور جب آپ ڈیسیجن کرتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے آپ کا کہ کس وٹنس کو ہم نے وٹنس باکس میں لانا ہے اور کس کو نہیں لانا. اٹ از اے کروشیل decision which may impact the ultimate outcome of the trial. So جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو لانا ہے اور کس کو نہیں لانا, تو میں سنتوش صاحب سے پوچھوں گا, انہوں نے ہینڈ ریز جی کیا ہوا تھا, سر. کہ واٹ آر دا ڈفرینٹ پیرامیٹرز جن کی سر بیسس پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس وٹنس کو ہم نے لانا ہے اور کس کو نہیں لانا. سر میں ڈیسیشن میکنگ بتا رہا تھا کہ کمپرومائز بھی ہم جو ہے نا پارٹیز کو کمپرومائز بھی کراتے ہیں, ان سے بٹھا کے کمپرومائز کے کمپاؤنڈ بھی کراتے ہیں کیسز میں جو آپس میں کمپرومائز کرنے جاتے ہیں. جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم یہ ڈیسیجن کرتے ہیں کہ کون سے وٹنس کو لانا ہے, سیکنڈ یہ ہے کہ ہم پاسبلی کمپرومائز بھی کروا دیتے ہیں if it is possible or feasible. سر ہم ایگزامن اس طرح کرتے ہیں کہ کون سے وٹنس ہم نے ایگزامن کرنے ہیں یا نہیں کرنے, وہ ہم اس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم چالان کا فرنٹ پیج آن کرتے ہیں اور ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اس وٹنس کا پھر رول ہمارے پولیس فائل میں کیا ہے. پھر ہم جاتے ہیں 161 اس کا دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ہمارے لیے جو ہے وٹنس امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے, آیا یہ آئی وٹنس ہے, either he is witness of the Mushirnama of arrest and recovery or site inspection or other Mushirnama.
تو سر ہم پھر اس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر ہی از اونلی دی وٹنس آف اسٹیٹمنٹ ریکارڈڈ انڈر 161، تو پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آئدر یہ آئی وٹنس ہے ہمارے لیے، اور اگر وہ آئی وٹنس نہیں ہوتا، فارمل ہوتا ہے وہ بالکل ہی، کہ ہمیں اس سے کوئی سپورٹ نہیں نظر آتا کہ ہم اس کو چلائیں گے تو کوئی سپورٹ ہمیں ملے گا اس کیس میں یا نہیں ملے گا، تو پھر ہم اس کو گیو اپ کرتے ہیں. پھر ہم نیکسٹ اس پہ جاتے ہیں کہ کون سا وٹنس ہمارے لیے مشیر نامے کا کون سا وٹنس امپورٹنٹ ہے. سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ ہم مشیر نامے کے 2 وٹنس ایگزامن نہیں کرتے، اونلی اریسٹنگ آفیسر آئی او اور 1 مشیر نامہ وٹنسز اینڈ 1 کمپلیننٹ. ہم یہ ڈیسائیڈ پھر ہم اس پہ، یہ ہمارے اس پر ہوتا ہے کنکلوژن پہ کہ ہمارے لیے کون امپورٹنٹ ہے اور کون نہیں ہے. پھر ہم اس کو گیو اپ کرتے ہیں اور باقی وٹنسز ریمیننگ جو ہوتے ہیں ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں. تو ہم جی اس جی طرح یہ تھینک یو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو اس سر. سے یہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یو لک ایٹ دا ایویڈینس اینڈ ویلیو آف دا ایویڈینس، کہ جو بندے کو ہم وٹنس پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس چیز کو ثابت کرے گا، اور اس کی ایویڈینس یس جو سر. سفیشینٹ فائل پہ ہے کہ نہیں ہے. سو رائٹ دیٹس سر. گریٹ یس. بیکاز ان دس سیٹنگ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ بیسڈ آن ایویڈینس انسٹیڈ آف جسٹ یس. آور ومس کہ جی اچھا یہ اس کو بلا لو اس کو بلا لو. تو اس کا یس مطلب سر. ہے کہ ہم بڑے فارمل وے سے ایویڈنس، کیونکہ ہم نے پروڈیوس کرنا ہے تو ایویڈنس کی ویلیو جو ہے اس کو دیکھ کے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایز اے پروفیشنل. سو ندیم صاحب. جی جناب، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ڈیسیشن میکنگ میں جب یہ کیس چلاتے ہوئے جب ہم وٹنس لیتے ہیں تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے، کوالٹی آف ایویڈنس کو دیکھا جاتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جاتا. جب ہمیں ایک ہی وٹنس کو اچھی شاہدی دے جاتا ہے تو کبھی کبھار ہم فوکس کرتے ہیں اس کی ایویڈنس کو، پھر ہم رسک نہیں لیتے. اگر دیکھتے ہیں باہر کہ بھائی کوئی دوسرا وٹنس ہے وہ ڈھیلا ڈالا ہے، اس کی یاداشت کمزور ہے، تو ہم یہ بھی ڈیسیشن لیتے ہیں کہ بھائی اس کو اب ہم گیو اپ کر دیں. کوالٹی ایویڈنس اگر آ گئی، اسٹرانگلی کوئی سپورٹ کر جاتا ہے تو ہم اسے ترجیح دیتے ہیں، باقی کو دوسرے کو گیو اپ کر دیتے ہیں. یہ بھی میری پریکٹس میں اسے اکثر کرتا ہوں، کیونکہ کوالٹی آف ایویڈنس کو دیکھا جاتا ہے نہ کہ کوانٹٹی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کوالٹی آف ایویڈنس بھی دیکھتے ہیں، اور یعنی یو لک ایٹ دا ایویڈنس، پھر اس کی کوالٹی دیکھیں گے، اور ضروری نہیں کہ ملٹیپل وٹنسز آئیں ایک ہی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. آپ یعنی ایک اچھا گواہ ہے تو اس کی بیسس پہ بھی کیس اپنا پلیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ڈیسیشن ہے اور بڑا امپورٹنٹ ڈیسیشن ہے. تو جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو میں نے پنشمنٹ کون سی ریکمینڈ کرنی ہے، یہ کس پنشمنٹ کے لیے پلیڈ کرنا ہے، تو اس میں آپ کی کیا کنسیڈریشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے وٹنس پروڈیوس کر لیا، آپ نے اچھی ایویڈنس دے دی، اور اس کے بعد پنشمنٹ کی ڈفرینٹ ویرائٹیز ہیں، الٹرنیٹیوز ہیں جو کورٹ اس کیس میں دے سکتی ہے. تو آپ کے پاس کیا ایک فریم ورک ہے، کوئی آفیشیل گائیڈ لائنس ہیں جس کی بیسس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے مرڈر کیس میں ڈیتھ پینلٹی لے کے جانی ہے، کسی کو لائف امپریزنمنٹ یا اس کو 7 ایئرس، جو بھی پاسبل ڈفرینٹ متبادل ہیں، ان کے بارے میں آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کورٹ کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، کس بیسس پہ؟ اگر ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اگر مرڈر کیس ہے، میڈیکل اکاؤنٹ بھی سپورٹ کر رہا ہے، ایکیولر اکاؤنٹ بھی سپورٹ کر رہا ہے، ڈاکٹر بھی بہت اچھا چل گیا ہے، اور جو موقع واردات سے جو مشیر ہیں وہ بھی بہت اچھا سپورٹ کر گئے ہیں، اور فرام ایوری کارنر if the case is fully supported by all material witnesses، تو پھر زور یہی ہوتا ہے کہ ہم لائبریری میں جاتے ہیں، اپنے کیس کے بنیاد پہ وہ ڈیسیشنز دیکھتے ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی وہ اتھارٹیز بھی لیتے ہیں، اور
میرے والد صاحب میرے سینئر تھے, وہ مجھے سمجھاتے تھے جب بھی آپ کیس لیں اٹھائیں, بیل اپلیکیشن ہو یا کوئی بھی کیس ہو, اس میں جو بھی سیکشن ہے ان کو یہ سے نہیں سمجھے کل سمجھ کے آپ بیٹھ جائیں. بار بار اس کو جب بھی کیس آئے آپ اس سیکشن کو تھارولی پڑھیں, پھر اس کی کمنٹری میں بھی پڑھیں, اور جو اتھارٹیز ہیں اس کے سپورٹ میں لے آئیں. پھر ہم جب یعنی لا کو آپ دیکھتے ہیں کہ لا میں کیا پرووائڈڈ ہے اور کس طرح کی پہلے کورٹ کی کیا اس میں ہے پریسیڈنٹس, کس طرح کی انہوں نے پنشمنٹ دی ہے سملر سرکمسٹانسز میں. تو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. ویری امپورٹنٹ فیکٹر. جی جی امپورٹنٹ فیکٹر آف ڈیسیژن میکنگ to pick up very healthy authorities which is in support of our case. The authorities relating to High Court or Supreme Court, any apex court. So, thank you. My next question is کہ جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بندے کو میں نے اس ایویڈنس کی بیسس پہ, اس لا کی بیسس پہ یہ پنشمنٹ جو ہے وہ دینی ہے, تو کیا کبھی سوچا ہے کہ اس پنشمنٹ کا جو آپ امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہوگا, وہ اچیو ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور پنشمنٹ کے ڈفرینٹ آپ کے ذہن میں پرپزز کیا ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ذہن میں سوچا کہ اس سے کرائم کم ہوگا یا اس سے جو ہے کہ ڈیٹرنس کریٹ ہوگی یا وہ بندہ آگے کرائم نہیں کرے گا؟ اس طرح کی چیزیں کبھی سوچی ہیں آپ نے کہ ہم جو لوگوں کو پنش کروا رہے ہیں ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی سر, میرے تو ذہن میں یہی آتا ہے. میں یہی عزم رکھ کے اسی لائن کو میں نے اڈاپٹ کیا اور اس جاب میں آیا, اور یہی ہوتا ہے ذہن میں کہ ایک جب ہمیں پیپرز بات کرتے ہیں, ہم سے پیپر بتاتے ہیں, تو پیپر ورک ہوتا ہے. پیپر میں یہ اگر وہ ایسی ایویڈنس آ جاتی ہے کہ بھائی از لائبل ٹو بی پنشڈ, وہ کنوکشن ہونی چاہیے, تو ذہن میں یہی آتا ہے اپنے طور پہ کہ اس کو سزا ہونی چاہیے, اور کسی حد تک معاشرے کو یہ سبق ملے گا, اس سزا سے کچھ نہ کچھ تو اثر پڑے گا کہ بھائی ایک بندے کو سزا ہوئی ہے جس نے جرم کیا ہے, اس کے اوپر ثابت ہو گیا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے, اور ہم اس ڈیوٹی کو میں تو اپنی اس ذہن سے نبھاتا ہوں. اچھا یہ بتائیں اللہ مدد. کوئی اینی ادر آفیسر کے آپ کے پاس کوئی سینٹینسنگ گائیڈ لائنس ہیں جس کی بیسس پہ آپ اپنی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, یا سمپلی جو پی پی سی میں پنشمنٹ پرووائڈڈ ہیں ان کی بیسس پہ, یا سی آر پی سی میں کوئی جو اس کے ریلیونٹ چیزیں آئی ہوئی ہیں اس کو آپ لے کے چلتے ہیں؟ عرفانہ قادری, کوئی سینٹینسنگ گائیڈ لائنس ہیں؟ نہیں سر, ایسی سر کوئی گائیڈ لائنس نہیں, لیکن سر پی پی سی اور سی آر پی سی کو ہی سر مد نظر رکھ کے ہم کنوکشن کرانے کی کوششیں کرتے ہیں, کیونکہ سر اگر کنوکشن نہیں ہوگی تو جرائم میں مزید اضافہ ہوگا. کنوکشن ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے سر جرائم میں معاشرے کی کچھ کمی آ سکتی. گڈ, آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر کبھی کوئی ایسا کورس پڑھا جسے ہم کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ سینٹینسنگ, کہ سینٹینسنگ کی ورائٹیز ہیں جس میں جسے کہہ لیں کہ قید بھی ہے, اس میں فزیکل ہارم جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں یہ ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے, یا کسی کو پیرول پہ, یا جو کہہ لیں کہ ایک ابھی ینگ آفینڈر ہے اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی, اور کون سی ٹائپ کے کرمنلز ہیں یا کنوکٹس ہیں جن کے اوپر سزا کا اثر ہوتا ہے, اور کون سی ٹائپ کے ہیں جن کے اوپر سزا کا اثر نہیں ہوتا, کون سی چیز ورک کر سکتی ہے ان کے لیے ریفارمس کے لیے. کیا ایسا کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے؟ جہاں تک یہ بات ہے کہ سر سزا کا اثر تو ان جرائم پیشہ لوگوں پہ نہیں ہوتا جو کہ سر ہیبیچوئلس ہوتے ہیں, لیکن سر جو جن کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے ان کو اگر سزا ہو جائے تو ان کو کچھ نہ کچھ نصیحت ضرور حاصل ہو جائے. اور سر میں نے کرمنالوجی پڑھی ہوئی ہے, سر کرمنالوجی میں سر یہ جرائم اور ان کی جو ہے مجرموں کی ذہنی حالات اور سزاؤں کی اقسام وغیرہ, سر یہ سب سبجیکٹ میں سر میں نے پڑھا ہوا ہے. اوکے, تھینک یو. سو نیکسٹ سلائیڈ پلیز. ہلو. سو
our learning outcomes for today's presentation are that at the end of this session, the participant will be able to evaluate the alternatives. तो मुतबादिल different जो हैं उनको evaluate कर सकते हैं, and the potential consequences of their decision, जो आप decision करते हैं. Sorry, इसमें judicial officers लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये पहले judicial officers के लिए use हुई है slides, तो जो एज ए प्रोसिक्यूटर जो भी आप डिसीजन करते हैं उनके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को आप समझ सकते हैं. एंड डिस्कस वेरियस डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस, किस किस तरीके से डिसीजन किए जाते हैं, और अंडरस्टैंड द वैलिडिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कि आप जो भी डिसीजन मेकिंग करें वो एविडेंस बेस्ड हो. कि आपने एक ज़हन बनाया है कि जी जब किसी को ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी, नंबर ऑफ़ ईयर्स ज़्यादा होंगे, तो उसमें उनका नंबर ऑफ़ उनका क्राइम रिडक्शन जो है ज़्यादा हो जाएगा, या पब्लिक में ऑफेंसेस जो होना कम हो जाएंगे. तो क्या ये किसी स्टडी के ऊपर बेस्ड है या हमारी अपनी एक सोच है कि इस तरीके से होगा? उसको हम एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस कहते हैं, कि जो पहले स्टडी किया गया हो. फॉर एग्जांपल, मैंने स्टडी किया कि जो टेररिस्ट्स हैं उनको जब अरेस्ट किया जाए या उनको उनकी किलिंग की जाए, पुलिस एनकाउंटर्स में जैसे उनकी किलिंग होती है, तो उनका इम्पैक्ट फ्यूचर टेररिज्म पे क्या होता है. ये जब स्टडी की गई, ये पंजाब में जितने सेक्टेरियन केसेस थे उनकी स्टडी के बाद जनरली हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर इनको अरेस्ट किया जाए या इनको मार दिया जाए तो उससे टेररिज्म कम होगी या एक डेटरेंस क्रिएट होगी. तो मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट 50 स्टडीज़ डिफरेंट स्टडीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें ये है कि हर टाइप ऑफ जो क्रिमिनल है उसका बिहेवियर या उसका रिस्पांस टू पनिशमेंट इज़ डिफरेंट. अगर टेररिस्ट होंगे यानी आम क्रिमिनल्स, उनको अगर बंद कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, तो उनमें एक खौफ आता है. लेकिन टेररिस्ट जो हैं उनमें डेटरेंस की बजाय डिफाइंस का इम्पैक्ट आता है. वो वापस रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, उनमें वो फियर लेवल नहीं आता जो दूसरे क्रिमिनल्स में आता है. तो इसलिए हर वो डिफरेंट है. उसके लिए हमें स्टडी करना होगा कि किस तरह के लोगों पे किस तरह की पनिशमेंट जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, हमें बेनिफिट दे सकते हैं. क्योंकि पनिशमेंट जो हम करते हैं या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसका अल्टीमेटली कई पर्पसेस हैं, सिंपली पनिश करना नहीं है. जी सर, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मेयर पनिशमेंट इज नॉट सफिशिएंट. उसके लिए और भी तरीके हैं. प्रोबेशन पे भी छोड़ा जाए, छोटे केसों में यंग जो होते हैं क्रिमिनल्स या फर्स्ट ऑफेंडर जिनको कहा जाए, तो उनके लिए और भी तरीके हैं. उनको अगर वो सुधर जाते हैं जेल में और आके लिख के देते हैं कि आइंदा हम ऐसे क्राइम नहीं करेंगे, तो उनके लिए प्रोबेशन भी बेहतर है. बाकी जो हैबिचुअल है और ओरिजिनल ऑफेंडर है, तो उनके लिए तो सज़ा होनी चाहिए और फेयर ट्रायल होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि एक इनोसेंट को सजा आने से कोई फायदा नहीं पड़ता. क्रिमिनल को सजा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज. सो आप सही कह रहे हैं कि डिफरेंट छोटे ऑफेंडर को, लेकिन अगर एक यंगर आदमी है और उस फर्स्ट ऑफेंडर है, उसको अगर आप जो लॉ के मुताबिक सज़ा लिखी हुई है वो दे देते हैं, तो पॉसिबल ही हो सकता है कि और उसको फिर वापस जेल में भेजते हैं सज़ा उसको गुजारने के लिए, तो हो सकता है कि वो दैट पर्सन बिकम्स ए हार्डन्ड क्रिमिनल, क्योंकि वो जिस एटमॉस्फेयर में रहेगा जेल के, तो हो सकता है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो. तो क्या जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, जब आप बात करते हैं कि जिसको ये सज़ा होनी चाहिए, तो क्या आपने कभी उसके डिफरेंट मुतबादल सोचे कि ये मुतबादल हो सकते हैं जो इसकी सर्कमस्टांसेस में इस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या सोसाइटी पे या इवन फैमिली पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है?
کیونکہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ پہ اور کورٹ کی ڈیسیجن میکنگ پہ بڑا امپیکٹ کرتے ہیں. جو آپ سجیشن دیں گے, جو آپ ڈیمانڈ کریں گے, کورٹ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. حاکم جمالی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, میوٹ کیا ہوا ہے آپ نے خود کو نا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سر اس کو ٹائم دیا جائے. اگر وہ سدھر جاتا ہے تو اس کے لیے پروبیشن ہمارے پاس موجود ہے. آپ پروبیشن پہ بھیج دیں کہ اگر وہ سدھر جاتا ہے, آئندہ اسی کرائم سے توبہ کر لیتا ہے, تو وچ از بیٹر دین کنویکشن سینڈ ٹو جیل اتھارٹی. میں کہہ رہا ہوں جیل میں بھیجنے سے بہتر کہ آپ پروبیشن پہ اس کو بھیج دیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم ڈیسیجن میکنگ کو اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کو افیکٹو ڈیسیجن میکنگ از ڈیفائنڈ ہیئر ایز دا پروسیس تھرو وچ ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز جو ہیں آر compared and selected and then managed through implementation to achieve objectives or solve a problem. Ultimately ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. جیسے آپ کے کیس میں کہ آپ سوسائٹی کا جو کرائم کا پرابلم ہے, جرم کا پرابلم ہے, اس کو سالو کرنے کی کوشش کر. اس میں ایک آپ بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ایک میجر آرگنائزیشن ہیں. اس کے لیے آپ کو بہتر افیکٹو ڈیسیجن میکنگ کے لیے ضروری ہے کہ مختلف جو متبادل ہیں ان کو اسٹڈی کریں کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. واٹ از دا اینڈ گیم آف کرمنل جسٹس سسٹم. کیا سمپلی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سزا کروا دیں اینڈ دیٹس انف. کیا سزا سے سوسائٹی بہتر ہو جائے گی, یا سزا سے باقی لوگ ڈر جائیں گے, وہ کرائم نہیں کریں گے, یا سزا سے جو ینگر جنریشن ہے ان کے اوپر کیا اثر ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں, جو میڈم جی پہلے کہا کہ کرمنالوجی پڑھی ہوئی ہے, تو اس میں کافی کام ہوا ہے کہ کس طرح کی سزا کس طرح کے لوگوں کے لیے اپروپریٹ ہے اور کس طرح کی سزا جو ہے وہ کام نہیں کرتی. کیونکہ کافی اس میں ایویڈنس بیسڈ اپروچز جو ہیں وہ اس کو اپلائی کیا گیا ہے, اس کے اوپر اسٹڈیز کی گئی ہیں. آپ بھی جب اپنی ڈیسیشن میکنگ کریں تو یو مسٹ کنسیڈر, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگ اس کو کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. عیسیٰ صاحب. سر ہم نے اپنی لائف میں جو ہم پریکٹس میں تو ہم نے دیکھا ہے وہی ہیبیچول پرسن آتے ہیں 3-4 میں, نارکوٹکس میں. یہاں پہ جو ہے نا ایکولٹر ریشو زیادہ ہے, اس لیے وہ ہم نے اسی سال دیکھے 4-5 مہینے کے بعد وہی سیم وہی آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی فرق پڑتا ہے, یہ کنونشن ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کئی کیسز میں کنوکشن, فرض کریں جو نارکوٹکس کے لوگ ہیں وہ بار بار آئیں گے. اس کی 2 ریزنز ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ جو اس پہ نشے پہ لگ گیا اس کے لیے بڑا مشکل ہے اس کو دوبارہ نارمل حالات میں لایا جائے. اس کی ایک یہ وجہ ہے, اس لیے وہ دوبارہ کرائم کرتا ہے, دوبارہ واپس آ جاتا ہے. اور سیکنڈ یہ بھی ہے کہ پولیس بھی اپنے نمبر آف کیسز شو کرنے کے لیے انہی لوگوں کو پکڑتی ہے اور واپس لے آتی ہے, کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک ہے کہ جی آپ نے منشیات کے اتنے مقدمے درج کرنے ہیں اور اتنے نہیں کرنا ہے. تو ان کی منتھلی اسیسمنٹ جو ہے وہ ویپن ریکوریز اور اس طرح کے نارکوٹکس کیسز پہ ہوتی ہے, اور کمپیریٹیو اسٹڈیز لاسٹ ایئر سے یا لاسٹ منتھ سے ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں اس بات کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہ دوبارہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پولیس ان کو پکڑ کے لے آتی ہے. ندیم احمد. سر میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پولیس جو ہے, پولیس اینڈ پروسیکیوشن, یہ دونوں بڑے اہم پہیے ہیں گاڑی کے, اور ان کا بڑا رول ہے جرائم کو کم کرنے میں. پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کا رول جو ہے نا پیرالل نہیں ہے پروسیکیوشن کے ساتھ.
काफ़ी केस हम देखते हैं तो समझ जाते हैं कि भाई किस तरह से ये बना के लेके नंबर ऑफ केसेस बढ़ाते हैं। तो आपकी ये बात दुरुस्त है, क्योंकि मैंने अपनी जो लाइफ है या अपनी सर्विस शुरू की एज ए मैजिस्ट्रेट, तो मुझे ऑल्दो इट वाज अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड अबाउट 6 मंथ्स, लेकिन ये है कि उसमें स्पेशली जो रिकवरी केसेस हैं, आप भी जानते हैं कि ये भैंसों की जो चोरी के केसेस हैं, वो किसी के डेरे पे गया या कोई बदमाश है, उसकी 10 भैंसें सारी उठा लाए और सब की अलग-अलग रिकवरी शो करके उसको उनके केसेस बना दिए चोरी के, तो 411 के ऐसे भी हैं। और इसी तरीके से नारकोटिक्स के केसेस भी हैं। दैट इज सॉर्ट पार्ट ऑफ ए कैंपेन, कि कैंपेन चली है नारकोटिक्स के अगेंस्ट, तो जो छोटे मोटे लोग उनको पकड़ के जो पहले ही इसमें इन्वॉल्व हैं तो उसको, तो दैट डिफीट्स द अल्टीमेट पर्पस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारा काम या जो सिस्टम का काम है वो है लोगों की इम्प्रूवमेंट करना, बेहतर से बेहतर उनको करना अपने सिस्टम को। लेकिन ये तरीक़ों से डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं इसका प्रॉब्लम हो रहा है, और उसमें ऑलमोस्ट जब हम पार्ट ऑफ ए सिस्टम है तो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट वेज से। डिसीजन मेकिंग करना क्यों डिफ़िकल्ट होता है, वाई इट इज़ सो हार्ड? हमारा पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, या इवन छोटे मोटे चीज़ें जो हैं कि आज मैंने ट्रैवल करना है, किस रूट से जाना है और कहाँ से वापस आना है, ये डिसीजन भी हमारे कई दफ़ा बड़े हार्ड हो जाते हैं। तो क्यों मुश्किल है ओवरऑल डिसीजन मेकिंग करना? नो सर जब भी सुबह को हम 2 विटनेस आ जाते हैं, पहले वो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है किसकी एविडेंस हम चलाएंगे तो वो हमारी सपोर्ट करेगा ड्यूरिंग फाइनल जो हम आर्ग्यूमेंट्स करेंगे हम हमारे केस को। तो इसलिए वो हम बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो एक पढ़ा लिखा होगा या कोई अनपढ़ होगा तो यही मसला होता है यहाँ हम जो डिसाइड करते हैं कि भाई बहुत बड़ा मुश्किल चीज़ है। और बाकी आपकी लाइफ में दूसरे जो डिसीजन मेकिंग है उसमें क्या डिफ़िकल्टी आती है कि हम छोटे छोटे फैसले भी जो हैं उसके बारे में काफ़ी तजब्जब का शिकार होते हैं, अच्छा ये करना है कि नहीं करना। तो मेरे ख्याल के मुताबिक या जो हम लिटरेचर में पढ़ते हैं कि हम इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमारे पास इनसफिशेंट इंफॉर्मेशन होती है, या आपके पास इनसफिशेंट फैक्ट्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आप कह सकें कि अच्छा ये विटनेस मैंने आज करवाना है कि नहीं करवाना है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये किस तरफ जाएगा, या आपके केस को ख़राब करेगा, या इसकी प्रेपरेशन इस लेवल की है कि आज अगर करवाया जाएगा तो ये सही बोल सकेगा, जवाब दे सकेगा, या इसको टाइम चाहिए, या ये पैसे लेके तो नहीं आ गया, या ये सारी चीज़ें तो इम्परफेक्ट या इनसफिशिएंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन या एविडेंस की वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो हार्ड होती है। और सेकंड ये है कि फियर ऑफ फेलियर, कि अच्छा ये मैं काम करूँगा तो पता नहीं ये कामयाब होगा कि नहीं, अनसर्टेनिटी होती है, एंड सीरियस कंसिक्वेंसेस पॉसिबल होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है आपके बॉसेस की तरफ से कि ये गवाह क्यों मुनहरफ हो गया। तो इसलिए भी हम डिसीजन मेकिंग जो है उसमें थोड़ा डिले करते हैं, या उसमें हम इफ़ेक्टिव नहीं होते। और यू मे वरी व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू, कि दूसरे लोग जो है, जज जो है या मुलज़म पार्टी, वो क्या सोचेगी आपके बारे में कि आपने ये जो बयान दिया है, या जो आप एक लाइन टोक कर रहे हैं, जो आप सज़ा आप उनको दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपके पर्सन को, आपकी फैमिली को थ्रेट भी हो सकती है और आपकी परेशानी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के अल्टीमेटली हमारी डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी है, और ये है कि कई लोग बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो हर चीज़ को बिल्कुल 100% सही करना चाहते हैं, उनमें भी डिसीजन जो है उसको डिले करने
का तरीक़ाकार होता है या उनमें एक टेंडेंसी होती है। सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन ये डिसीजन लेता है कि मुझे ये गवाह नहीं चलाना है, तो एक फॉर्मल विटनेस के लिए भी जज साहब अपने यूनिट के लिए कहता है कि नहीं नहीं इसको चलाओ, आया है तो इसको वापस नहीं करो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब एक गवाह को हम नहीं चलाना चाहते हैं, तो अगर प्राइवेट कोई काउंसिल होता है तो कह रहा है यार जो भी है आप इसको चला लें, हमने लाया तो आप इसको आप चला लें। जब भी वो हमारे फेवर में बयान नहीं देना चाहता है, उसके बाद भी उनकी प्रेशराइज की वजह से प्रोसिक्यूशन आज़ाद नहीं है कि वो अपना डिसीजन ले ले और अपना जो उनका राय है वो इन्फोर्स करे। यू आर राइट कि बिल्कुल ये चीज़ें ये सारी चीज़ें हमारे ओवरऑल बिहेवियर को इम्पेक्ट कर रही होती हैं कि जज की भी एक कंपल्शन है कि उसने अपने यूनिट्स बनाने हैं। जो दूसरा आपके साथ प्राइवेट लॉयर जो है आपके केस के साथ है, उसका भी ये है कि उसने केस को चलाना है या उसने अभी अपना जो है टाइम पूरा करना है और उस पर जो भी केस का आउटकम की तरफ जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप सही कह रहे हैं, ये आपकी मजबूरियां हैं, लेकिन इसीलिए हम कर रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन में हम डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो ये हैं कि हम समटाइम्स हम अपनी इंट्यूशन या हमारे जहन में एक चल रहा होता है या यार ये सही है, उसके मुताबिक जाते हैं। जनरली जो डिसीजन मेकिंग जो फॉर्मल नहीं होती, जो किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होती या किसी आपके प्रोफेशनल जो सेटिंग है उसमें नहीं है, तो उसमें जनरली हम इंट्यूशन से काम लेते हैं कि जी ठीक है, हाँ यार ये ठीक चीज़ लगती है तो ये कर लें, आज क्या क्या पकाना है, अच्छा ये चीज़ पका लें, या अच्छा किस दोस्त को बुलाना है, अच्छा प्लान से बात कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें सिंपली आप अपने आइडिया से कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो है आप रीज़न आउट करते हैं जिनमें दलाइल देते हैं कि अच्छा ये चीज़ जो है ये बेहतर हो सकती है, डिफरेंट काजेज़ जो है उसकी या प्रॉज एंड कॉन्स वो देखने हैं। और फिर ये है कि कम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि दोनों का कम्बिनेशन इंट्यूशन और रीजनिंग का। लेकिन जो 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 ज़्यादा आपके लिए रेलेवेंट है वो है एविडेंस बेस्ड। आप जो भी करते हैं यू बेस योर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, क्योंकि आपका बड़ा डेलिकेट काम है और इसमें आप सिंपली इंट्यूशन की बेसिस पे काम नहीं कर सकते। आपको हर चीज़ के लिए आपको 100% पता होता है कि ये बंदा मुल्ज़म है कि नहीं, यानी ये गिल्टी है कि नहीं, लेकिन आपकी एक बात भी नहीं मानी जाएगी इफ़ इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सम एविडेंस। वो एविडेंस जो है जिसको कोर्ट एक्सेप्ट करे और उसकी बेसिस पे ही कोई डिसीजन हो सकता है, अदरवाइज नॉट। तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी प्रेजेंट करें उसके लिए कोई आपके पास एविडेंस होनी चाहिए, जो एविडेंस जो है एक्सेप्टेबल हो अंडर द लॉ, वो एविडेंस चाहिए। कई दफ़ा हम सिंपली जाके कोई ऐसी चीज़ या ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, कि किसी और बंदे से सुनी सुनाई बात कर ली तो वो पॉसिबली कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। इंट्यूशन है, यूजिंग इंट्यूशन मीन्स बेसिंग योर डिसीशंस on your lived experiences, so it can be subjective चीज़ें जो हैं वो कोर्ट में कि मेरी ये ओपिनियन है, एक्सेप्ट फॉर द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स। फॉर एग्जांपल फोरेंसिक का एक्सपर्ट क्यों आया है या थंब इम्प्रेशन है उसको कोई चेक किया है, तो उसके जो एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन काउंट करती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन आम सिंपली एक विटनेस, अदरवाइज विटनेस जो है उनकी ओपिनियन जो है इट मे नॉट बी एक्सेप्टेड इन कोर्ट। और इंट्यूशन जनरली वो है जो हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे एक ओपिनियन दे देते हैं। सर ओपिनियन इज ए सेपरेट थिंग और एक्सपर्ट इज ए सेपरेट थिंग। अगर एक्सपर्ट से कोई चीज आ जाती है तो उसका रिलेवेंसी बनता है केस के मुताबिक, लेकिन ओपिनियन का होता है तो उसमें नहीं बन सकती है।
क्योंकि ओपिनियन पे बंदा बाउंड नहीं होता है। और अगर हम किसी को गवाह को नहीं चलाना चाहते हैं तो यही एलिगेशन चलता है कि यार शायद ये मुल्ज़म के साथ सरकारी वकील मिल गया और पैसे ले लिए, वो 540 की दोबारा एप्लीकेशन मूव कर देते हैं जो अलो हो जाती है, फिर हमारा वही टाइम वेस्ट, वही तैयारी कराना, वही काम हो जाता है। तो सरकारी वकील यही कहता है कि इससे बेहतर है यार चला लेते हैं, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। इसीलिए हम परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। सही है, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो ये है कि आप स्पेसिफाई करें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है डिसीजन मेकिंग का, आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं इससे, और फिर अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको इस्टेब्लिश करें कि प्रायोरिटीज़ आपकी क्या है, और क्रिएट अल्टरनेटिव्स के डिफरेंट आपके जो काम करने के मुतबादल हो सकते हैं वो क्या क्या है, यानी कौन कौन से तरीके आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। और फिर यह है कि आप इनको एंटिसिपेट करें, पहले जज करने की कोशिश करें कि अगर मैं ये एक्शन लूँगा तो उसका क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे से अगर आप चलते हैं तो पॉसिबली आप डिसीजन मेकिंग जो है वो इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो स्टेप्स हैं वो नंबर 1, आइडेंटिफाई द डिसीजन पॉइंट, कि आपने क्या डिसीजन करना है, किस चीज़ के बारे में डिसीजन करना है। तो आप में से कोई एक किसी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट बताएं कि अच्छा ये जब बात आती है एज ए प्रोसिक्यूटर तो उस वक्त मुझे काफ़ी सोचना पड़ता है, वो कौन सा डिसीजन पॉइंट होता है कि जिसके बारे में आपको काफ़ी सोचो विचार करना पड़ती है। सर समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बाकी तो सारे विटनेसेस जो होते हैं वो हम लोगों के सपोर्ट कर रहे होते हैं, एविडेंस जो है वो अच्छी तरीके से एविडेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन सर कई कई ऐसा होता है कि जो मेन विटनेस होता है समटाइम वो कोऑपरेट नहीं कर रहा होता। ऐसा फील होता है उसको जब हम प्रिपरेशन करवाते हैं कि उसको जो है एक्यूज पार्टी ने वॉर्न अप कर दिया है, तो सर उस सिचुएशन में जो है वो हमें फिर मतलब सोचना पड़ता है कि अगर इसके अल्टरनेटिव्स मतलब इसको किस तरह से चलाएं, और अगर इस कोई दूसरा विटनेस इसके अल्टरनेटिव्स चलाए कि मतलब उसको किस तरह से इस जो ये बंदा है इसको किस तरह से हम मतलब उसको मतलब कवर किस तरह से करें इस केस को ताकि उसका जो है वो अच्छा रिजल्ट सामने आए। थैंक यू। आप यस इरफाना कादरी। सर जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई विक्टिम है हमारा, वो जो है अपना बयान देते हुए कुछ गड़बड़ कर जाए, इधर उधर हो जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे, या वो अपने बयान से मुनहरिफ होना चाह रहा हो, या वो बयान देने से हिचकिचा रहा हो उस वक्त, तो रियली सर उस वक्त इस कदर डिप्रेशन होती है और इस कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप किस तरह डिसीजन लें और किस तरीके से इसको एग्री करें कि ये हमारे सपोर्ट में बयान दे, कि केस की सपोर्ट में बयान दे। मैं एक्चुअल में जेंडर बेस्ड वायलेंस का कोर्ट चलाती हूँ डिस्ट्रिक्ट साउथ में, तो मेरे पास अमूमन जो बच्चियां विक्टिम आते हैं वो इस कदर हरासमेंट का शिकार होते हैं कि उनको उस ड्रामा से निकाल के उनको केस के मुतालिक उनकी हाँ ना करा के उनको प्रोसीड कराना, सर वो एक इंतहाई मुश्किल तरीन लम्हा होता है मेरे लिए। आप सही कह रहे हैं, और दिस इशू इज़ present everywhere in Pakistan and even abroad too. मुख्तलिफ मुल्कों में भी ये इशू है कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है वो। मैं आपकी थोड़ी सी बात में इंटरप्ट करूंगी सर, मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि सर सबसे बड़ी बात होती है तो वो बच्चे मुलजिम से इस कदर हरासमेंट होते हैं, फिर सर उनकी फैमिली उनको इस कदर डिप्रेशन में रखती है, वो हर वक्त ये कहती रहती है कि हमारी बेइज्जती हो गई है, एफआईआर कट जाएगी, कटी है तो अब हम जैसे तुम्हारा बयान चलेगा तो और हमारी बदनामी होगी। फिर जो मुस्लिम साइड की जो पार्टी होती है, स्पेशली जो मुस्लिम का डिफेंस काउंसिल होता है, वो उस फैमिली को इस कदर सर उसको करता है कि जिसकी कोई हद नहीं, उनका बस यही उनका प्रेशराइज होता है उस फैमिली के ऊपर कि अब आपकी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, अब आगे इसकी शादी नहीं हो सकेगी, ये किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, बस इस केस को इसी स्टेज पर खत्म कर दिया जाए, इसको माफी तलाफी में खत्म कर दिया जाए। सर वो लम्हा मेरे लिए इंतहाई तकलीफ थे और इंतहाई ज्यादा ऐसा लम्हा होता है कि सर मैं समझ में नहीं आता कि अब मैं इस केस को कैसे प्रोसीड करूं, इस बच्ची को सर मैं कैसे समझाऊं। आपका बड़ा अच्छा ये कमेंट है, और ये बड़ा मुश्किल मरहला है
پروزیکیوشن کے لیے اور تمام جو گورنمنٹ اسٹیٹ ہے اس کے لیے اور ہمارے کلچر کے لیے. اور لیکن ابھی تو میں صرف کہہ سکتا ہوں ابھی ہمارے ہاں تو اس لیول پہ ہم نہیں گئے، لیکن یہ ہے کہ ایک تو باقی ملکوں میں جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں اس میں نام نہیں بتائے جاتے، نہ وٹنس کے نام بتائے جاتے ہیں اور تاکہ ان کی پروٹیکشن ہو سکے، اور نہ جو وٹنسز ہیں ان کے اس صورت میں ان کو ایک آئیڈینٹی دی جاتی ہے جو فیک آئیڈینٹی ہوتی ہے اور اس کی بیسس پہ ٹرائل کیا جاتا ہے. اور ایون ان سم آف دا کیسز وچ انوالو ہارڈنڈ کرمنلز، ایون ججز جو ہیں ان کی آئیڈینٹی بھی وہ پوشیدہ ہوتی ہے، وہ بھی نہیں بتائی جاتی کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. لیکن ہم آلدو بڑی دیر سے ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہونا چاہیے اور آئیڈینٹی جو ہے اس کو چھپانے کی بھی اجازت دی جائے، اسپیشلی یہ جو آپ کیسز ڈیل کر رہے ہیں، ایون جو ٹیررزم کیسز ہے اس میں بھی ان کو پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ وٹنسز کا لوگوں کو اندازہ نہ ہو، ان کو پروٹیکشن جو ہے پرووائڈ کرنے کے جو میتھڈز دنیا میں یوز ہو رہی ہیں ان کو یوز کیا جائے. لیکن بہرحال ابھی تک ہمارے ایسے نہیں ہے، اور پروزیکیوٹر کی جو پروٹیکشن ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے بہت، کہ اسپیشلی ٹیررزم کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں سے کافی لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا. یہ ایٹ لیسٹ سمپلی اے تھریٹ از سفیشینٹ ان کی طرف سے کہ جی آپ کا نقصان کر دیں گے اگر آپ نے اس کو پرسو کیا. تو کئی کیسز اس وجہ سے کورٹ میں فیل ہو گئے کہ پروزیکیوٹر کو تھریٹ تھی. تو یہ بڑے ریئل ایشوز ہیں، اور ان کے لیے بھی کچھ تو ایڈمنسٹریٹو ایشو طریقہ کار اپنائے جا سکتے ہیں جیسے پروٹیکشن کے، اور کچھ لیگل ویز بھی موجود ہیں جو اگر گورنمنٹ چاہے یا اس کو بل کو لایا جائے تو پاسبلی یہ بل پاس ہو جائے گا. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وائی people are hesitant, they are not taking this in the parliament. سر جہاں تک آپ نے یہ بات وٹنس پروٹیکشن کی ہے، سر ہمارے پاکستان میں تو ایسا ہونا شاید ناممکن ہے، کیونکہ ججز کی سر ٹوٹل توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ بس ان کی یونٹس بنے، چاہے کیس کے ساتھ کچھ بھی ہو، چاہے وٹنس کے ساتھ کچھ بھی ہو. سر وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیس پروٹیکشن دے گی، ہمارا کام تھوڑی، کورٹ کا کام تھوڑی وٹنس کو پروٹیکشن دینا. کسی وٹنس کو اگر سر کوئی دھمکی آتی ہے، اگر اس کے لیے فیور میں بات کرو جج سے، تو سر ہمارے جج صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے جو ہے تھانے میں اپلیکیشن دیں اور آپ آ کے SSP اور DIG اس لیول پر بات کریں، یہ کورٹ کا کام تھوڑی ہے. سب وہ یہ کہہ دیتے ہیں. اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کورٹ کا کام نہیں ہے یہ، کام تو ڈیفینیٹلی پولیس کا ہی ہے، اور یہ کام جو ہے کیس رجسٹر ہونے کے وقت کا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ بعد کا جب سارا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون وٹنس ہے اور کون وکٹم ہے اور کون کیا ہے، تو اس کے بعد تو پھر پروٹیکشن دینا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. اور دیکھیں جو چیز پہلے کہیں نہیں ہوئی اس کو بنانا اٹس اے بگ ٹاسک، لیکن اگر ایک چیز پہلے دنیا میں موجود ہے اس کو کاپی کرنا اٹس ویری ایزی. تو ہم ابھی تک صرف کاپی بھی کرنے کے قابل نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزیں جو اتنی سیریس ہیں، جیسے آپ کیسز ہینڈل کر رہے ہیں یا ٹیررزم کے کیسز ہیں، تو مثلا اس میں یہ لگتا ہے کہ ویسے ہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا ایون گورنمنٹ کی نیت نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی طریقے سے بہتر کریں. سو جو ڈیسیشن میکنگ سٹیپس ہیں وہ ہیں کہ ہم ڈیسیشن پوائنٹ کہ ہم نے کس چیز کا فیصلہ کرنا ہے، کہ یہ وٹنس پیش کرنا ہے نہیں کرنا، اس کی ایویڈنس آج کروانی ہے کب کروانی ہے، یہ ڈفرینٹ ڈیسیشن پوائنٹ ہیں، اور ان کے بارے میں ریلیونٹ ہم انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر آئیڈینٹیفائی مختلف جو الٹرنیٹیوز ہیں متبادل ہیں ان کو، اور پھر ہم ایویڈنس جو ہے اس کو وے کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کون سی ایویڈنس یا کون سا میتھڈ زیادہ ریلیونٹ ہے، اور پھر جو ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں ان میں سے ہم سلیکشن کرتے ہیں. عبدالحلیم صاحب. جی السلام. جی سر. جی سر یہ میری گزارش ہے
کہ ہمارے اسلام کے بہت بڑے جورسٹ ہیں، ان کی کوٹیشن میں کہنا چاہوں گا جج صاحبان کے لیے ہے اور انصاف کی بہتری کے لیے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ کوٹیشن ہے کہ when mercy accompanies justice then peaceful society comes into existence. یہ ان کا ہے کیونکہ جج انصاف جو کرے مرسیفل ہونا چاہیے، مرسی ہونی چاہیے. کبھی کبھی ہمیں دشواری یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وٹنس جو ایک لے مین ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی انٹری اب ایک نیا بندہ ہے، کیونکہ اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے اور جج بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس بندے کی کنڈیشن کیا ہے. جب اس کو ہم تیار کر کے وٹنس باکس میں لاتے ہیں تو جج کا رویہ ان کے ساتھ اتنا ہارش ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایویڈنس بھول جاتا ہے، اور جب وہ ڈگمگانے لگتا ہے اس وقت بڑی دشواری ہوتی ہے کہ اب ہم کیا کریں اس وقت، اب اس کے منہ میں ہم کیسے ہاؤ وی پٹ ورڈس ان ہز ماؤتھ، تو اس وقت بڑی دشواری ہوتی ہے. دوسرا میں جو ابھی میڈم کہہ کے گئی کہ جو ٹرائل چلتا ہے جس کیس کورٹ میں، اس میں اگر گواہ کو دھمکی مل جاتی ہے تو ان سے ملزم کی طرف سے، اور وہ بڑا ڈر جاتا ہے ایویڈنس دینے کے لیے، اس میں کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے. اس جج کو یہ پاور دینے چاہیے سر کہ وہ پروٹیکشن وہیں کے وہیں فراہم کرے اس کو. یہ نہیں کہ اب جا کے وہ تھانے میں جائے تو اس کو دھمکی اتنی خطرناک ہوتی ہے. یہ دو بڑی دقتیں ہیں سر جو وی آر فیسنگ ناؤ ڈیز ود ان دی کوریڈورس آف دی کورٹ. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بڑے ریئل ایشوز ہیں کہ وٹنس جو ہیں ان کو اگر کورٹ میں جب آتے ہیں تو کورٹ کا ایک سمجھ لیں کہ جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے ایون دبدبا ہوتا، روب ہوتا ہے سر بڑا کورٹ کا، اتنا روب ہوتا ہے کہ ایون آپ دیکھیں ہمارے پولیس آفیسرز جو بڑے ایکسپیرینسڈ بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے زمانے کو ہر لحاظ سے دیکھا ہوتا ہے، وہ بھی جاتے ہیں تو کورٹ میں ایک دفعہ ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. میں کئی دفعہ پیش ہوا ہوں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں، تو ڈیفینیٹلی وہاں ایک تو ابھی آج کل مجھے ایک فیلنگ سی ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں. اور آپ کو اندازہ ہے کہ ایون اینی باڈی کین سٹ ان دا ہائی کورٹ آن دا چیئر، ناٹ دا پولیس آفیسرز. کہ یہاں یہ ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا گیا ہے کہ پولیس یونیفارم میں اگر ہے تو اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن باقی کوئی بھی آ جائے باہر سے وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ کورٹ کی کرسی آکوپائی کر سکتا ہے ادھر اور بیٹھ سکتا ہے. تو یہ بیہیویئر جو ہے نہ صرف پولیس آفیسر، باقی جو ایک بالکل ان پڑھ آدمی ہے، ایک وٹنس ہے، ایک کوئی خاتون ہے، وہ اگر کورٹ میں آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر ایک ایسی ہیبت سی طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو صحیح اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتے جس طریقے سے ایکچولی انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. نہ ان کی وہ ووکیبلری ہوتی ہے، اور پھر دو طرف سے وکیل جو ہیں وہ آپ کو اندازہ ہے کہ کس طریقے سے کویشچنس کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھا بلا پرابلم ہوتا ہے. لیکن اس کو ڈیفینیٹلی جب سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تو ساتھ یہ بھی ہے کہ وٹنس پروٹیکشن کے علاوہ وٹنس پریپریشن جو ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ آپ اگر وٹنس کو پریپیئر کرتے ہیں ویل ان ٹائم اور اس کو سارے آپ سمجھاتے ہیں جو پروز اینڈ کونز ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس کے، اور کون سا لائن اس نے ٹو کرنی ہے اور اس کے اوپر کیا کویشچنز ہو سکتے ہیں اور وہ کیا جواب اس کو دینا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے اٹ کین میک سم ڈفرینس. میں یہ کہہ رہا کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایوری تھنگ ہیز سم رول ٹو پلے، تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسے فرق پڑے گا. اور ایک اور جو چیز یہ ہے کہ یس کرتے ہیں سر، یہ بھی سمجھاتے ہیں کیونکہ ابھی دیکھیں میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ 9 سال تو میرا پرائیویٹ پریکٹس کا ہے اور 13 سال یہاں پروسیکیوشن میں ہو گئے ہیں. یہ ملا کے کوئی 22-23 سال کے قریب ہی ہو جاتا ہے ایکسپیرینس. ان دوران یہ چیزیں ساری ہم سمجھاتے ہیں، پر لیکن کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے، تو اس لیے کہتا ہوں کہ ڈو جسٹس وتھ مرسی، رحم کے ساتھ عدل کیا جائے. تو یہ چیز لیک کر رہی ہے ہماری سوسائٹی میں.
اس پہ ورک آؤٹ یہ پہلے بات شروع کی تھی اس سے جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک سیٹ پروسیجر ہے کہ اس کو مرڈر کی سزا جو ہے وہ واپس اس کی ڈیتھ سینٹینس میں ہوگی، اس کو یہ ہوگا، وہ اس بارے میں کافی ہمارے جو سسٹم میں ایک فلیکسیبلٹی کی کمی ہے، جبکہ باقی ملک جو ہیں اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں لوگوں کو جیسے کمیونٹی پنشمنٹ ہے کہ ایک بندے ینگ آدمی ہے، اس نے کوئی ایسا چھوٹا موٹا کوئی آفینس کیا ہے تو اس کو اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ کمیونٹی میں جا کے سروس کرے اور اپنے جو گناہ اس نے کیا ہے اس کو دھو لے. اس کو ضروری نہیں ہے کہ جیل بھیجا جائے. ہمارے ہاں ہر بندے کو جیل بھیجنے کی کوشش ہوتی ہے اور اسی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں کو ہم نے پنشمنٹ کر دی یا کروا دی گئی. تو اس میں جو ہمارے پنشمنٹ کے ڈفرینٹ آپشنز ہیں اس میں جو سافٹ ویئر آپشنز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور وہ زیادہ افیکٹو ہیں. ہم دیکھا ہے کہ کمیونٹی سروس والے لوگ یا جو میں پہلے بھی شاید بات کر چکا ہوں کہ ریسٹوریٹو جسٹس والے لوگ جو ہیں ان میں ہم جسے کہتے ہیں ریسیڈیوزم ہوتا ہے کہ دوبارہ کرائم کرنا یا اس کی ٹینڈنسی کتنی ہے. تو ان آپشن سے دوبارہ کرائم کرنے کی ٹینڈنسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے بجائے بڑھنے کے. لیکن اگر ہارش پنشمنٹ اور وہ پھر ینگر جنریشن جو اگر کرمنلز کے ساتھ رہتی ہے تو ان میں کرائم کی ٹینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے. جی بالکل یہ صحیح ہے. نسیم جمال. جی سر، میں تو روٹین میں کورٹ کا یہی رویہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے وٹنسز کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا ہے جیسا اکیوز کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اکیوز کے ساتھ ایسا بیہیویئر ہوتا ہے جیسا وٹنس کے ساتھ ہونا چاہیے. وٹنس بیچاروں کو ہر بات میں جھڑکتے ہیں، ڈانٹ پٹتی ہے، اور اگر ان کو ہم کبھی کہہ بھی دیں کہ ان کی میموری فریش ہو جائے یا ہم 1 سے 2 دفعہ چیف میں ان سے کچھ کوشچن کر بھی لیں تو نہ صرف کورٹ بلکہ وکیل بھی ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور اگر وہ جو اکیوز پرسن کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ فیوریٹ چائلڈ آف کورٹ والا رویہ ہے وہ ہوتا ہے تو وٹنس اس لیے بھی بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اور دوسرا سر دوہرا رویہ کورٹ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جیلوں کا وزٹ ہوتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے جی جیلیں خالی کرو، اور جب ہمارے پاس کورٹوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کنوکشن کرو، مطلب جیلیں بھرو. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پروسیکیوٹر کرے تو کرے کیا. یہ واقعی ایسے ہے اور ڈیفینیٹلی جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں وہ اسی بارے میں کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا. اپ ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو کرمنل جسٹس سسٹم یا کرمنالوجی کے ریلیٹڈ یا جسے ایویڈنس بیسڈ سینٹینسنگ گائیڈ لائنز ہیں ان کو اپنانا ہوگا. اگر ہم وہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو بے شک ہم اس کو ویل کو نئے سرے سے انوینٹ نہ کریں لیکن جو دنیا میں کام ہو رہا ہے اس کو کاپی کر لیں تو اس سے بھی کافی چیزیں بہتر ہونے کے چانسز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ جتنے کیسز ہم کم کریں گے کورٹ میں لے کے جائیں گے ایز اے سوسائٹی اتنا انصاف بھی ملنے کے چانسز ہیں، اتنے جو آپ کے ایکسپینسز ہیں وہ بھی کم ہوں گے اور اتنی زیادہ جو سوسائٹی میں لڑائیاں ہیں کانفلکٹس ہیں وہ بھی کم ہوں گے اور بہتری کے چانسز ہوں گے. اور یہ کچھ کوٹس ہیں اباؤٹ ڈیسیشن میکنگ. ڈیسیجن میکنگ کے بارے میں مشہور اور اسٹیو جابز آپ جانتے ہیں ایپل والا، اس کی یہ کوٹیشن ہے کہ the most decisions you make are not the things you do but the things you decide not to do. سب سے امپورٹنٹ ڈیسیژن وہ ہے آپ کا جس میں آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اچھا یہ کام میں نے نہیں کرنا. یہ کام فرض کریں کہ آپ سروس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں یار ہر چیز جو ہے میرے لیے پاسبل ہے لیکن مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں کرنے دوں گا. یہ آپ کا ڈیسیژن ہے کہ جی میں جو چیز آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ نو اٹس ناٹ پاسبل ایز لانگ ایز آئی ایم ہیئر. تو جس کو آپ اپنی کمٹمنٹ بناتے ہیں آپ اپنا موٹو بناتے ہیں وہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی چیزیں جو ہیں جو ڈیلی آپ نے کرنا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کر رہے ہیں لیکن کچھ ڈیسیشنز ایسے بھی ہیں اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ ایز اے پروزیکیوٹر کون سی چیز ایسی ہے جو آپ ڈیسیژن کر سکتے ہیں اوکے یار یہ میں یہ کبھی نہیں کروں گا.
کوئی آپ میں سے ہے یہ بتائے کہ میں نے سروس میں آ کے یہ ڈیسیجن کیا ہے کہ اچھا یہ کام میں نہیں کروں گا کبھی بھی. تو یہ ایک کوٹ ہے ایمرسن کی ہماری انسپریشن کے لیے کہ ونس یو میک اے ڈیسیژن، جب آپ ایک اچھا فیصلہ کر لیتے ہیں، دا یونیورس کنسپائرز ٹو میک اٹ ہیپن. تو پھر تمام اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہیں وہ ملتے ہیں آپ کو سکسیسفل بنانے کے لیے. جب آپ ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں کہ باقی تمام جو پازیٹیو فورسز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور یو ول ون. تو یہ ایک کوٹیشن ہے جو بڑی انسپائرنگ ہے کہ آپ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہوئے، اچھی ڈیسیژن میکنگ کرتے ہوئے آپ کو کوئی ہیزیٹینٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھا فیصلہ کریں اور پھر اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹ کریں، باقی اللہ جو ہے وہ مددگار ہے. یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہوئی، ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ، ایویڈنس بیسڈ سینٹینسنگ اینڈ اوور ویو آف ہاؤ جو پرنسپل ایویڈنس بیسڈ ہیں یہ کیسے اپلائی ہوتے ہیں. تو پلیز جو سیکنڈ پریزنٹیشن ہے، جو دوسرے ٹاپکس ہیں ان کو ذرا سیلف مینجمنٹ والے اس کو رن کر دیں. تھینک یو. اس بارے میں اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے جو ابھی ہم نے بات کی ہے ڈیسیژن میکنگ کی تو وہ کویشچن کر سکتے ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ بھی ہے سر، وہ آپ اگر آپ سب کو بتا دیں. میں اسائنمنٹ کے سلائڈ پہ لے جاتا ہوں. تو اسائنمنٹ کا جو کنٹینٹ ہے وہ ہے تھنک اباؤٹ اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن دیٹ یو ہیڈ ٹو میک any action, case arrest, judgment during your criminal justice job and consider that you got the opportunity to make it again. Remember your learning from today and fill the following information. اس کے بعد ایک چارٹ دیا ہوا ہے سر کہ ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن جو آپ نے کسی کیس کے حساب سے، کسی ایکشن میں، ججمنٹ میں آپ کی پوری آپ کی جو جسٹس جاب تھی اس میں کیا ہو، جس کو آپ دوبارہ کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، اس کیس کے بارے میں لکھنا ہے آپ نے. اسائنمنٹ ہے اس کے بارے میں جو آپ نے کبھی کیا ہو، جو آپ کو بہت مشکل لگا ہو، اس کے بارے میں جو آپ نے چیزیں بتانی ہیں، اس پرٹیکولر کیس کے بارے میں جو بہت مشکل ہو اور آپ اس کو دوبارہ کرنا چاہتے ہو. رائٹ؟ اوکے. اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اس پرابلم کو بتانا ہے کہ وہ کیا ہے، اور آپ نے جو ڈیسیژن لینا ہے اس دفعہ وہ کیا ہوگا اس پرٹیکولر کیس کے بارے میں. ٹھیک ہے، مطلب ماضی میں جو بھی کوئی کیس ایسا گزرا ہو ایگزیکٹلی، ہماری بالکل کہ وہ اس کو ہم دوبارہ کس طرح کرنا چاہتے ہیں، تو ایگزیکٹلی، وہ لکھنا ہے یا ایکسپیرینس. بالکل. اس میں اپنے آپشنز بتانے ہیں کہ میرے پاس یہی آپشنز ہو سکتے ہیں اور ان آپشنز میں سے میں نے کون سے چوز کرنے ہیں اور پاسبلی اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے. جی یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس میں جب یہ فارم آپ کو وہاں پہ عدالت پلیٹ فارم پہ ہوگا اس میں آپ یہ ساری چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو اسی حساب سے فل آؤٹ کر سکتے ہیں. سو بس ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ نے ایک ایسا کیس اپنے ماضی میں سے جو کافی مشکل لگا ہو آپ کو اور آپ اس کو آج اس کے اوپر دوبارہ سے ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں چیزوں کا. ٹھیک ہے، ڈیسیشن ہو گیا، آپ کے آپشنز ہو گئے، ایکشن ہو گئے، یہ ساری چیزیں کسی بھی ایک پرٹیکولر کیس کے بارے میں. سر میں دوسری پریزنٹیشن میں وہ کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں. تو ابھی جو سیلف مینجمنٹ سکلز ڈفرینٹ اویلیبل ہیں یا جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں ان میں گول سیٹنگ ہے، اس میں ٹائم مینجمنٹ ہے کہ پریورٹیز وغیرہ کیسے سیٹ کرنی ہے اور ایفیشینسی اپنی کیسے انکریز کر سکتے ہیں. تو لیٹ اس ڈسکس اٹ one by one. My first question to the class is کہ ڈیفینیٹلی آپ سارے کے سارے بڑے بزی لوگ ہیں اور سارے کے سارے جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو سیلف مینیج کرنے کی کوشش کی؟ کوئی اسکلز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بڑے اچھے طریقے سے ورک کیے ہیں اور دوسروں کے لیے ایک لیسن ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز
کہ یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو کس چیز نے آپ کو یہاں تک پہنچایا, اتنی سکسیس جو ہے کہ آپ ایکسیپشنل لوگ ہیں سوسائٹی میں, بڑی لو پرسنٹیج ہیں, تو کس چیز نے آپ کو کامیاب بنایا مینجمنٹ, اپنے آپ کو مینج کرنے کے لیے؟ سر جیسے کہ میں اپنی بات کروں گی کہ میرا ایک تھا کہ مجھے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اپنی ہی جیسے کہ پروفیشن میں آنا ہے, ایڈوکیسی ہے اپنے جاب میں, تو سر اس کے ایک میں نے ایک گول سیٹ کیا تھا اور اس کے مطابق جو ہے میں نے اپنی اسٹڈی کی اور ڈفرینٹ جو ہے وہ لاء کے کورسز کیے اور اس کے علاوہ اکیڈمیز جوائن کی, مطلب اس ایک پورا ایک مینجمنٹ کی, مطلب اس طرح سے کہ اس طرح سے پریپریشن کرنی ہے, یا مطلب ایک پورا سیٹنگ کی, سر اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا. مس رابعہ, میں کچھ آپ کا سوال یا آپ کا کمنٹ سمجھ گیا ہوں. تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو اس میں لرننگ بھی کافی ہوتی ہے, اور آپ کی ڈفرینٹ پریورٹیز جو ہیں ان کو آپ اکٹھا لے کے چلتے ہیں اور اپنا ایک طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, اور پرسنل سرکمسٹانسز میں لوگوں کے جو سلوشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن جنرلی ہم وی لرن فرام ایچ ادر اور اس حساب سے چلتے رہتے ہیں, اور کافی چیزیں جو ہیں سمپلی تھنکنگ سے یا پلان کرنے سے بہتر ہو جاتی ہیں. اس کے بجائے کہ ہم ہر چیز کو اللہ کے رحم پہ چھوڑ دیں کہ جی وہ ادھر سے جو ہوگا, ہمیں اپنی ایفرٹ یا اپنا طریقہ کار یا اپنی ایک لائن آف ایکشن جو ہے اس کو ڈرا کرنا ہوگا. تو اس سے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کی فیملی میں بچے ہیں اور پھر آپ کا جاب ہے تو ان کو آپ نے ایک طریقے سے مینج کیا ہوا ہے, تو یہی چیزیں ہیں جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سیلف مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, اپنے آپ کو کیسے ایک طریقے سے چلانا ہے کہ ہم اپنی میکسیمم بینیفٹ لے سکیں اپنے ٹائم سے. نیکسٹ سلائیڈ. جو چیزیں اس میں ڈسکس کی جائیں گی لرننگ آؤٹ کمس میں, وہ ایٹ دا اینڈ آف دس سیشن you will understand concepts and skills of self-management and practice self-management skills in your career as a prosecution officers. Next. اور جو یہ ڈیفینیشنز ہیں کہ سیلف مینجمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ از دا ابیلٹی ٹو پرائورٹائز گولز, کہ کئی قسم کے آپ کے گولز ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے پرائیورٹی بنانی ہے کہ which one is at number 1 and which one is at number 2 and decide what must be done, کہ کیا چیزیں کرنے سے یہ گولز اچیو ہو سکتے ہیں, and be accountable to complete the necessary actions, اور آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھیں کہ یہ چیزیں آپ کے حصے کی ہیں, آپ نے کرنی ہے اور آپ نے اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے. اور you understand your personal responsibility in different aspects of your life, کیونکہ کئی چیزیں ہمیں پل اپارٹ کر رہی ہوتی ہیں, کئی آپ کے اوپر سمجھ لیں کہ ٹائم کے پریشرز ہوتے ہیں, ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, تو آپ نے جو آپ کے لیے بیسٹ کورس آف ایکشن ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. You understand your personal responsibility in different aspects of your life and you do what you need to fulfill responsibility. تو آپ نے ایک طریقہ کار اختیار کرنا ہوتا ہے. And it allows you to maximize your, اس کا فائدہ یہ ہے you maximize your productivity, کہ آپ کی جو پروڈکٹیو یعنی آپ نے جو کام کرنا ہے اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں طریقے سے اگر کریں جو یہ اسکلز یوز کرتے ہوئے, اور لائک وائز بینگ ایبل ٹو مینیج یور سیلف ہیلپ بی مور سکسیزفل ان لائف. اور سیلف مینجمنٹ اسکلز میں جو چیزیں شامل ہیں, ایک ان میں گول سیٹنگ ہے کہ ہم اپنے گولز کیسے بناتے ہیں, ایک ٹائم مینجمنٹ ہے کہ ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں, اور پھر آرگنائزیشنل اسکلز ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں, اور پھر ڈیسیشن میکنگ ہے جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں.
तो इन तमाम चीज़ों की ये जो हमने डिस्कस की हैं या करने जा रहे हैं, इनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इन जो ये की सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं कि आप अपने गोल्स बनाएं, उनको प्रायोरिटाइज करें, आप टाइम को मैनेज करें, और आप डिसीजन मेकिंग जो है वो किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी एक इम्पॉर्टेंस है। और सेल्फ मैनेजमेंट को जो डिफ़ाइन किया गया है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर इन रिज़ल्ट ओरिएंटेड मैनर, कि आपको रिज़ल्ट्स अचीव करने हैं इन योर प्रोफेशनल सेटिंग एज ए प्रोसिक्यूटर, कि आपका एक कन्विक्शन रेट जो है वो आपके बारे में वो जज करेंगे कि जी क्या कन्विक्शन रेट है जो केस आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, या डिस्पोजल रेट क्या है, कितने केस ख़त्म हुए हैं, कितने केस जो है नए, और कितनी आपने चालान चेकिंग की। तो इसके अलावा आपके और क्या परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं प्रोसिक्यूशन साइड पे, कि पनिशमेंट आपने अचीव की कि नहीं, बेल एप्लीकेशंस कितनी डिस्पोज ऑफ की, या केसेस कितने जो हैं चालान वो सबमिट किए, कौन कौन से किस चीज़ की बेसिस पे आपको जज किया जाता है इन योर डिपार्टमेंट। शाहीना। यस सर, सबसे पहले तो हमारे पास जो केस आता है उसमें हमारे जो डीपीपी साहब हैं वो अपने ओपिनियन देते हैं, और फिर अगर उसमें कोई भी मतलब उन्होंने कुछ मतलब कोई मिस्टेक होती है उसको रेक्टिफाई के लिए कहते हैं, और फिर मतलब सबसे पहला तो एक ये काम होता है ओपिनियन देना। उसके बाद सर सेकंड ये होता है कि जो चालान है वो, और देन उसमें हमारी यहाँ पर चार्ज का आता है, उसमें तो कोर्ट का है, लेकिन जो है वो प्रोसिक्यूटर होता है उसमें भी। और सेकंड फिर एविडेंस की स्टेज आती है। और सर कुछ एप्लीकेशंस भी अगर समटाइम जो है एक्यूज पार्टी एक या उसके जो हैं काउंसिल हैं वो मूव करते हैं, तो उसमें भी हम लोगों को देखना होता है। और आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज होती है, आर्ग्यूमेंट्स भी, और कुछ हमें जो जजमेंट होती है उसके हमें ओपिनियंस देने होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिपोर्ट मांगी जाती है केसेस की, या कोई भी इंफॉर्मेशन हमें वो भी देनी होती है। मतलब ये हमारा जो है प्रोसिक्यूटर साइड का हमारा ये काम होता है। Okay, good. So do you think you are overwhelmed with all these responsibilities, या ये चीज़ें मैनेजेबल हैं, और कैसे आप मैनेज करते हैं? आपने अपने लिए क्या तरीका बनाया है कि जिसमें डेली काम जो है वो पेंडिंग ना हो, आप एक रीजनेबल लेवल ऑफ एफिशिएंसी से ये काम करते रहें? उसके लिए आपने क्या एक मेथड डिज़ाइन किया है? मिस शाहीना। अगर आप सुन सकती तो अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी बहुत सर, ओके, सॉरी सर, सॉरी नो सॉरी प्रॉब्लम। सॉरी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर कि हमसे डेली रिपोर्ट जो है वो मंगवाई जाती है थ्रू डीपीपी ऑफिस, और हम अपनी डेली रिपोर्ट जो है डीपीपी ऑफिस में सबमिट करवाते हैं। इसके अलावा हमसे मंथली स्टेटमेंट मांगा जाता है जो कि हम बनाकर भेजते हैं, जिसमें कि हम मेंशन करते हैं कि जी आया कितनी कन्विक्शन हुई है हमारी कोर्ट में, कितने एक्यूट हुए हैं, कितनी हमने बेल्स चलाई हैं, कितनी हमने बेल जो है वो रिफ्यूज़ कराई है, और कितनी जो बेल वो हमसे अलाउ हुई है। और आइदर हम ये भी रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं कि किस ग्राउंड पर अगर एक्यूट किया गया है तो कौन सा ग्राउंड था, उसके साथ हम जजमेंट की कॉपी भी अटैच करते हैं अपने स्टेटमेंट के साथ, और हम वो भेजते हैं। और अगर कन्विक्शन हुई है तो वो भी किस ग्राउंड पर आपने कन्विक्शन करवाई है। तो सर हम ये सारी रिपोर्ट्स जो है हमसे कॉल की जाती है थ्रू डीपीपी, और फिर ये रिपोर्टें जो है हमारे पीजी ऑफिस भी भेजी जाती हैं। तो सर इस तरह से जो है ना हमें जज किया जाता है कि हम अपने कौन से एफर्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो सर इसमें हम बहुत विजिलेंट रहते हैं कि जी कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो जाए। कोई अगर बेल ऐसी है जिसमें हम समझते हैं कि जी बेल इसकी रिजेक्ट होनी चाहिए, तो सर हम अपने पूरे एफर्ट्स यूज़ करते हैं उसमें। हम उसमें केस लॉ भी प्रोवाइड करते हैं, हम फुल फ्लैज उसमें आर्गूमेंट्स करते हैं। तो और इसी तरह हम अपने फाइनल आर्गूमेंट्स में भी सर हम यही कुछ करते हैं कि हम केस लॉ भी प्रोवाइड करते हैं कोर्ट को प्रोसिक्यूशन साइड से, जबकि सर बहुत महदूद है हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन साइड से केस लॉ ना कि कन्विक्शन पर।
تو سر پھر بھی ہم اپنی تو پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح سے جی سر ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمیں جج کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں، اور پھر اگر انہیں لگتا ہے، اور پھر ہم یہ بھی بناتے ہیں کہ سر آیا اگر کوئی ایکیوٹ ہوا ہے تو وہ کیس اپیلیبل ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں سر وہ اپیل بھی بنا کر بھیجنی پڑتی ہے. تو اس طرح سے ہم اپنا جو ہے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سر. Thank you. So we are just discussing the self management skills کہ آپ کے اوپر برڈن ہے ایک، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اور اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے اپنا ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ میں نے ڈیلی کام جو ہے وہ کیسے پورے کرنا ہے، اور آپ کے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو اسے ڈیلی رپورٹ لیتا ہے، جس سے وہ آپ کے بارے میں ایک ججمنٹ دیتے ہیں کہ اچھا یہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں یا کوئی اور یس سر. بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو یس سر. اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ نے ایک پلان آف ایکشن بنایا ہوا ہے، کیونکہ اس سسٹم میں آپ وداؤٹ اینی پلان آف ایکشن جو ہے اس میں آپ ایک ریزنیبل لیول آف ایفیشنسی شو نہیں کر سکتے، کہ سمپلی کہ آپ آ جائیں وداؤٹ اینی پریپریشن، یا آپ کورٹ میں آئے ہیں کبھی نہیں آئے، یا ٹائم آپ چھوڑ کے چلے گئے. تو اس طریقے سے رینڈم ورکنگ سے ایفیشنسی اچیو نہیں ہوتی. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلف مینجمنٹ اسکلز موجود ہیں، یا کچھ اس میں سے کہہ لیں کہ ان کی طرف سے ایک طریقہ کار بتائے گئے ہیں آفٹر سو مچ آف ریسرچ. یہ چیزیں ان کے لیے کام کر سکتی ہیں، آپ کو ایک گائیڈنس دے سکتی ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. ندیم احمد صاحب. ہاں جی سر، میں جو ابھی محترمہ جو اپنی رائے دے کے گئی میں اس کو سیکنڈ کروں گا، اور دوسری اس میں چیز یہ ایڈ کرتا چلوں گا، اونلی اپریسیشن وی آر گیٹنگ فرام our high ups that is on the point of abundant ratio of conviction. ادروائز ویسے کوئی اپریسیشن میں نہیں ملتی. باقی تو یہ جو بھی بتایا محترمہ نے کہ یہ کام ہم اس میں بڑے ویجیلنٹ ہوتے ہیں، اور اپنے اس میں رہ کے ویجیلنٹ رہ کے وہ سارے کام کرتے ہیں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے. اپریسیشن صرف کنفیکشن پہ ملتی ہے. اب دقت یہ پیدا ہوتی ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ زیادہ تر ایکیوٹل کی طرف چلی جاتی ہیں. وہ پوائنٹس ایسی چوز کرتی رہتی ہیں جج صاحبان کہ بس وہ فیوریٹ چائلڈ ہوتا ہے یہ ملزم، اور اس کو تھوڑی بھی پوائنٹ اگر مل جاتی ہے تو ایکیوٹ کر دیتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کنویکشن کا ریشو زیادہ سے زیادہ ہو، اور یہ تھوڑی دقت ہے. یہی تھی میرا کہنا. اوکے گڈ. سو آج ہم جو باتیں ڈسکس کی ہیں جو سیلف مینجمنٹ میں، اس میں گول سیٹنگ جو ہے دیٹ از نمبر 1، کہ گول سیٹنگ انوالوز دا ڈیولپمنٹ آف این ایکشن پلان. کہ آپ اپنے لیے گول سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے اتنے کیسز فائنلائز کروانے ہیں، اتنے چلان چیک کرنے ہیں، اور اس ایکشن پلان کو جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور یہ ایک بندے کو آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنا گول اچیو کرنا ہے. تو گول سیٹنگ جو ہے پرائمرلی اس کے یہ ڈفرینٹ سٹیپس ہیں. جب آپ گول سیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ گول ورک شیٹ ایک ہے، کہ کون سی چیزیں یعنی گول کس طرح کے ہونے چاہیے، کہ اسپیسیفک ہونی چاہیے. واٹ ایگزیکٹلی ول یو اکمپلش، کہ بجائے اس کے کہ ویگ سے، تو اسپیسیفک گولز آپ کے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے کہ اس دن میں یا اس منتھ میں میں نے 100 چلان جو ہے وہ چیک کرنے. یہ ایک بڑا اسپیسیفک گول ہے کہ اس کو میں نے، یا جتنی بھی میرے پاس پینڈنسی ہے چلان چیکنگ کی، اس کو میں نے ختم کرنا ہے. یہ ایک گول ہو سکتا ہے جو بڑا اسپیسیفک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میئریبل ہوں. اس میں جیسے ابھی ہم نے ایک فگر جو ہے وہ کہ اتنے چلان نمبر میں ہم نے کیا، تو یہ میئریبل ہے. جب آپ اس ڈیٹ یا اس ٹارگٹ پہ پہنچیں گے تو آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں، ہاں جی کہ میں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا کہ نہ کیا. اور یہ کہ اچیویبل ہو. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک بہت بڑا برڈن اپنے
ज़हन पे कि मैंने इस कोर्ट के अंदर जितने मुकदमात हैं पिछले 10 साल से पेंडिंग, वो सारे के सारे 10 दिन के अंदर ख़त्म करवाने हैं, तो मे बी दैट इज़ नॉट अचीवेबल, क्योंकि उसमें ना सिर्फ आप शामिल हैं और लोग भी जिनके केसेस हैं उनकी तरफ से भी इनपुट आएगी तो ये होगा। तो आपने जो टारगेट्स बनाने अपने वो अचीवेबल होने चाहिए और रेलेवेंट भी होने चाहिए आपके काम से, कि ये जो गोल आपके लिए रखा गया है ये आपकी लाइफ में या आपके जॉब में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपने कंसीडर करनी है जब एक आपने गोल सेटिंग करनी है। नेक्स्ट, और सेकंड जो स्किल है हमें, एक तो हमने अपने गोल्स बनाने हैं, दूसरे अपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सरसाइजिंग कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ टाइम। जैसे अभी हम कई दफ़ा एक जगह पे बैठते हैं, पता ही नहीं चलता कितना टाइम गुजर गया है और कितना रहता है। हम उठते हैं तो देखते हैं वो बड़ी देर हो गई और काम जो है पेंडिंग है। तो लेकिन टाइम मैनेजमेंट ये है कि आप एक कॉन्शियस एफर्ट करें, डिलिब्रेट एफर्ट करें कि आप अपने अपने काम को या अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, और उसमें डिफरेंट टाइम स्लॉट्स रखें कि आपने अपने पर्सनल टाइम कौन सा है, आपका गेस्ट का टाइम कौन है, आपका आपका जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो आपने टाइम रखा हुआ है अपने जॉब के लिए वो कौन सा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है टाइम को मैनेज करने का और अपने आप को हेल्दी रखने का। और टाइम मैनेजमेंट के अलावा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, these skills allow us to use our resources efficiently और effectively। ये जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आपके जो पर्पसेस हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े हाई हैं, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की चीज़ों को किस तरीके से बेहतर यूज़ किया जा सकता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को बजटिंग करना चीज़ों की, ये बड़ा ज़रूरी है। और बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मीन्स यू यूज़ योर टाइम, एनर्जी एंड वर्क प्लेस वेल टू अचीव योर असाइंड टास्क सक्सेसफुली। जो आपकी ड्यूटी लगी है उसको कामयाबी से अचीव करें, उसको उस तक पहुँचें। जी सर, टाइम मैनेजमेंट में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि देखिए हम अकेले टाइम मैनेज नहीं कर सकते, हमारे साथ विटनेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, वकला भी इन्वॉल्व होते हैं। अक्सर हाई कोर्ट में होते हैं, वो कहते हैं जी हम 1 बजे रखवा दें, मैं आ जाऊँगा, फिर वो 1 से 1:30 बज जाता है, कभी वो 2 बजे आ रहे होते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट तो हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारा ज़ाती इसमें कोई भी नहीं, इसमें कई अवामिल इसमें शामिल हैं, तो वो नहीं कर सकते हम। लेकिन ये है कि हम डिपेंडेंट हैं दूसरों के साथ, तभी हो सकता है। थैंक यू। आप सही भी कह रहे हैं, लेकिन इसमें एफर्ट करने में कोई हर्ज नहीं। देखें आज मैंने टाइम मैनेज किया है, 4:59 हो गए हैं, 5 बजे हमने ख़त्म करना है, तो हम एक स्टेज पे पहुंच गए हैं जो हमने अपना टाइम रखा हुआ है। तो ये है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट एक्टर्स हैं, जब टाइम मैनेज करना हो तो उनके साथ निगोशिएट किया जा सकता है, उनके साथ आप एक सिस्टम बना सकते हैं कि आपकी मीटिंग्स कब होंगी, आपके कोर्ट के सिस्टम कैसे होंगे, आप बात कर सकते हैं। और क्योंकि आप एक सिस्टम का पार्ट हैं जो बिगर सिस्टम है, और उसमें ये गुंजाइश मौजूद है कि चीज़ों को कैसे एफिशिएंटली हम हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल खुला खाता नहीं है, लेकिन एफर्ट करने की ज़रूरत है। और मैं नहीं समझता 100% इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन हम बेहतरी ला सकते हैं। क्योंकि एज ए मैजिस्ट्रेट मैं देखता रहा हूँ कि पहले बड़ी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती थी पुलिस के साथ और कोर्ट्स और बाकी जो प्रोसिक्यूशन सर्विस उनके साथ, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती थी। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा रहा सेशन। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे और जो बकाया टॉपिक्स रह गए हैं उनको फाइनलाइज करेंगे। हैव ए गुड डे। और अभी आपकी अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। साहब आपका सेशन हमेशा इंटरेक्टिव रहता है, और सबसे अच्छी बात यही है कि लोगों के जो है फीडबैक भी पता चलते रहते हैं सवालों के साथ साथ। बाकी किसी के पास कोई लास्ट कमेंट्स या क्वेश्चन है? सो एजाज साहब 1-2 मिनट के लिए यहाँ भी मौजूद है, प्लीज़। थैंक यू सर।
Thank you, sir. कोई Okay, क्वेश्चन है? thank you. See you tomorrow. Bye. अल्लाह हाफिज़.